بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے محاسن، عظمت و خصوصیات۔ از تحریرات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مضمون نگار سائر احمد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 24 اپریل 2023۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں اپنے مقربین کے ذریعے اپنے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ان مقربین کی روح اس مقصد کے لیے بے چین رہتی ہے، اور جب جسم کے فانی قوا روح کا ساتھ دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے نمائندوں سے یہ کام لیتا ہے، اور یہ سلسلہ نور اور تاریکی کے راستے سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری کتاب قرآن مجید کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور اسی کتاب کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت قرآن کریم کو ایک مکمل اور کامل صورت میں ہمارے پیارے آقا سید الاولین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر اپنے بندوں کے لیے نجات ابدی کا سامان مہیا کیا ہے، اور اس کلام پاک کو ایک عظیم الشان کلام قرار دیا ہے۔ اس کو کسی قوم اور نہ ہی کسی معاشرے سے مخصوص کیا ہے، بلکہ اس کے فیضان اور برکات تمام بنی نوع انسان اور تمام اقوام پر حاوی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ہمارے پیارے رسول، تو لوگوں کے سامنے اس کی منادی اور تبلیغ کر اور ان کو تعلیم دے کہ اے لوگو، میں کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی میری شریعت کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے لیے ہے، بلکہ یہ زندگی بخش فیضان اور برکات قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے عمدہ اصول اور قوانین بیان کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ابدی نجات حاصل ہوتی ہے۔ حامل وحی قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، یعنی اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو اہل فارس میں سے ایک نوجوان اس کو واپس لے آئے گا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 1400 سال بعد جب حضور کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے کا زمانہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدائے عز و جل کے اذن سے قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنے اور قرآن پاک کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور آج اس نفسا نفسی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی احسن رنگ میں قرآن کریم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے پر گامزن ہے۔ قرآن پاک کے نزول کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کے نزول کی ضرورتوں میں سے ایک یہ تھی کہ تا مردہ تبا یہودیوں کو زندہ توحید سکھائے، اور دوسرے یہ کہ تا ان کی غلطیوں پر ان کو متنبع کرے، اور تیسرے یہ کہ تا وہ مسائل کہ جو توریت میں محض اشارے کی طرح بیان ہوئے تھے، جیسا کہ مسئلہ حشر اجساد اور مسئلہ بقائے روح اور مسئلہ بہشت اور دوزخ، ان کے مفصل حالات سے آگاہی بخشے۔ اور من جملہ قرآن کی ضرورتوں کے ایک یہ امر بھی تھا کہ جو اختلاف حضرت مسیح کی نسبت یہود اور نصارہ میں واقع تھا اس کو دور کرے، سو قرآن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ کیا۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بناوے، اور انسان سے با اخلاق انسان بناوے، اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بناوے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ قرآن پاک کے محاسن کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ سب سے اول قرآن ہے، جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے، اور جس میں
ان اختلافات کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یہود اور نصارہ میں تھے، جیسا کہ یہ اختلاف اور غلطی کہ عیسیٰ بن مریم صلیب کے ذریعے قتل کیا گیا اور وہ لعنتی ہوا اور دوسرے نبیوں کی طرح اس کا رفع نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بجز خدا کہ تم کسی چیز کی عبادت کرو، نہ انسان کی، نہ حیوان کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، اور نہ کسی اور ستارے کی، اور نہ اسباب کی، اور نہ اپنے نفس کی۔ سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ کشتی نوح۔ قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ کشتی نوح۔ قرآن پاک کی بلند شان اور حاکمیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، اور وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ خطبہ الہامیہ۔ قرآن پاک کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن مجید ایک ایسا لال تاباں اور مہر درخشاں ہے کہ اس کی سچائی کی کرنیں اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی چمکیں نہ کسی ایک یا دو پہلو سے بلکہ ہزارہا پہلوؤں سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور جس قدر مخالف دین متین کوشش کر رہے ہیں کہ اس ربانی نور کو بجھاویں، اسی قدر وہ زور سے ظاہر ہوتا اور اپنے حسن اور جمال سے ہر ایک اہل بصیرت کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا اعجاز لے کر آیا کیونکہ دنیا کو سخت حاجت تھی کہ زبان کی اصل وضع کا علم حاصل ہو۔ بس قرآن کریم نے ہر ایک لفظ کو اس کے محل پر رکھ کر دکھلا دیا اور بلاغت اور فصاحت کو ایسے طور سے کھول دیا کہ وہ بلاغت اور فصاحت دین کی دو آنکھیں بن گئیں۔ قرآن مجید کی اعجازی خاصیت کے دعویٰ کر کے دلیل دینے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس میں یہ ایک عظیم الشان خاصیت ہے کہ وہ اپنی تمام ہدایت اور کمالات کی نسبت آپ ہی دعویٰ کرتا اور آپ ہی اس دعوے کا ثبوت دیتا ہے، اور یہ عظمت کسی اور کتاب کو نصیب نہیں۔ قرآن مجید کی اعلیٰ و ارفع کتاب ہونے کی خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الہی کتابوں میں سے اعلیٰ اور ارفع اور اتم اور اکمل اور خاتم الکتب صرف قرآن کریم ہی ہے، اور وہی ام الکتب ہے، جیسا کہ عربی ام السنہ ہے۔
قرآن مجید کے تمام کمالات کی جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن ان تمام کمالات کا جامع ہے جس کی انسان کو تکمیل نفس کے لیے حاجت ہے۔ قرآن مجید کا کامل وجود جمعے کو کمال تک پہنچا۔ اس بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف بھی گو آہستہ آہستہ پہلے سے نازل ہو رہا تھا، مگر اس کا کامل وجود بھی چھٹے دن ہی بروز جمعہ اپنے کمال کو پہنچا اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ذریعے اصلاح نفس اور تزکیے کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اصلاح کامل اور تزکیہ اتم اور اکمل کے لیے آیا ہے، اور وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ تمام کامل سچائیاں اس کے اندر ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام احکامات پر کما حق ہو عمل کرنے اور اس کی عظمت و خصوصیت سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔